بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجعل المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيد محمد عزیزان محترم ماہ محرم الحرام کی آج پہلی اور دوسری شب ہو گئی ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم فرش عزا پر آئیں اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیں گو کہ مشکل اور مصیبت بہت بڑی ہے اور اس تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایام اعزا صرف کچھ عمل کو انجام دینے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے وجود سے اپنے وقت کے امام پر قربان ہونے کا نام ہے اور اس کے لیے صرف ظاہری تیاری کی ضرورت نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی امام کے لیے تیار ہونا چاہیے ہم ان کے اوپر گریہ کرنے آئے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے امام تک پہنچے اور جو ان کے پاس تھا اسے انہوں نے اپنے امام کے لیے لٹا دیا تو یہ داستان کوئی آسان داستان نہیں ہے یہ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے ہر سال تکرار ہوتی ہے کہ جو لوگ باقی ہیں وہ اپنے امام کا ساتھ دیں اور بہت تاکید ہے روایات میں یعنی تاریخ میں بہت ساری چیزیں آئی اور گئیں لیکن ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ جو ہے وہ عزا کی تاکید کی مجلس کی تاکید کی اس کو قائم کرنے کے لیے اپنے کے بعد دوسرے امام کو یہ حکم کی صورت میں دیتے رہے کہ اس کو قائم رکھو اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کام کیا وہ کام کسی ایک گروہ یا فرقے کے لیے نہیں تھا حتیٰ ایک مذہب بھی نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے کام تھا اور اسی کی وجہ سے آج دنیا باقی ہے میں بہت معذرت چاہوں گا ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے اور لوگ جب بہت چلتے پھرتے ہیں تو میری کمزوری ہے کہ میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے صلوات بھیجتے محمد والے
اچھی بات ہے بچے آگے بڑھتے ہیں، بری بات نہیں، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جلدی آیا کرے، اور بعد میں جو آئے اس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جایا کرے، کیونکہ بہرحال انسان ضعیف ہے، توجہ اس کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ میں بہرحال خدا کی بارگاہ میں تو شکر گزار ہوں، لیکن آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اتنی گرمی کے اندر بیٹھے رہنا آسان نہیں ہے۔ خدا انشاءاللہ جہنم کی آتش سے ہمیں نجات دے، اور یقیناً جو امام کے لیے انسان بیٹھتا ہے یا قدم بڑھاتا ہے اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہے۔ لیکن یہ جو ابھی تو پھر تھوڑا بہت بہتر ہے، لیکن جس طریقے سے باہر ٹیمپریچر اور یہ ساری سچویشن ہونا، یہ امام کا معجزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی دیر بیٹھتا ہے، ورنہ آپ تھوڑی دیر بھی باہر بیٹھنا پسند۔ یہ عشق جو اندر ہے اس کی قدر کرے انسان، اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے کہ آدمی اس عشق میں اور اس پیاس پہ روئے اور اس پیاس کے صدقے میں پوری دنیا کو پانی پلاتا رہے۔ یہ بھی انہی کا کرم ہے جان محترم۔ تو یہ ہم امام کو سمجھیں، اور یقیناً آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی ہے آپ کے درمیان میں، کوشش یہی ہوگی کہ ہم مقصد امام حسین کی بہت ساری ڈائیورژنز ہیں، کئی چوتھا سال ہے آپ کے درمیان میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اور مختلف ڈائمنشنز پہ گفتگو کر چکے ہیں، کیونکہ زیادہ ہمارا آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہے، یوتھ سے ریلیٹڈ گفتگو ہی ہمیں ہمیشہ کرنی پڑتی ہے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ۔ آزادی جو امام حسین نے دی انسانیت کو، اور آزاد ہونا، یہ بہت ایک ڈیفرنٹ مفہوم ہے کہ آزادی کسے کہتے ہیں، اور امام نے کس طرح بشریت کو آزاد کروایا ہے۔ حر علیہ السلام ہونا آسان نہیں ہے، یعنی امام کا اپنا جملہ کہ پہلے امام نے حر کی ماں کے لیے کیا کہا، اور پھر آخر میں کیا کہا کہ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے، حر آزاد، تم واقعی آزاد۔ خوب یہ آزادی کیا ہے جان محترم؟ اسی کو ڈھونڈیں ان چند دن کے اندر کہ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس آزادی کا تعلق کہیں بریکٹ میں آپ مت لے جائے گا کہ کوئی سیاسی ہے یا کوئی وہ ہے، اصل یہ آزادی فطری ہے انسان کی۔ اللہ نے اسے پیدا کیا اور اس کے لیے احکام بھیجے، احکام بھیجنے کے بعد بھی اللہ نے اس کے اوپر کوئی چیز زبردستی نہیں کی ہے۔ یعنی آپ کو 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اس کے بعد سب نے کہا یہ کرو وہ کرو، کسی نے زبردستی نہیں کہا کہ یہ کرو، یعنی سب دے کر اختیار دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، یعنی سب دے کر اچھا بھی بتا دیا، برا بھی بتا دیا، اور اختیار بھی دے دیا۔ اختیار تمہارے پاس ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے نفس کے غلام ہو جاؤ یا پھر اس کی بندگی کر لو۔ دو آپشن ہیں، اور یہی ساری داستان ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بندگی ہی سکھائی ہے اور کچھ بھی نہیں سکھایا، یعنی خدا کی بندے بن جاؤ، خدا کے غلام ہو جاؤ، مگر اختیار تمہارے پاس ہے، تمہاری مرضی ہے نہیں بننا، نتیجہ بھی بتا دیا۔ ذات محترم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مکتب جعفری ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ جو ٹیکسٹ ہے احادیث کی صورت میں یہ 3 چیزوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 مین ٹاپکس کے اندر۔ ایک عقائد ہے، ایک احکام ہے، اور ایک اخلاق ہے۔
میجر ڈویژن جو دین کی ہے وہ تین ہی ہے. عقائد یعنی آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا بلیف کیا ہے, اس کے اندر بھی ہمارے پاس میجر جو ہیں وہ 5 ہیں. سب جانتے ہیں, میں بچوں کے ریپیٹیشن کے لیے کہہ رہا ہوں. عقائد میں 5 ڈویژن ہے, توحید ہے, عدالت ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت ہے. پھر احکام میں ہمارے پاس بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جو آج کل کے زمانے کے حساب سے مجتہد اسی فقہ میں سے ایکسٹریکشن کرتے ہیں اور آپ کو احکام بتاتے ہیں روزمرہ کے جو آپ کے مسائل ہیں زندگی کے. نماز کیسے پڑھنی ہے, طہارت کیا ہے, لین دین کا معاملہ کیسے ہوگا, عقود کیسے ہوں گی, آج کل ڈیجیٹل دنیا ہے, ڈیجیٹل کرنسی کا کیا ہوگا. اب یہ سارے جوابات اور یہ ساری چیزیں, دنیا میں آرگن ڈونیٹ کرنا ہے مولانا صاحب, یہ جائز ہے نہیں ہے, کیا ہو سکتا ہے, یہ ظاہر ہے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے, مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمارے جو مکتب ہے اس کے پاس ان سب کا جواب ہے. وہ یہ چیپٹر. تیسرا جو ہے وہ اخلاق ہے کہ آپ کا بیہیویئر دوسری طرف اخلاق بہت اچھا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے ہے, ملنا جلنا بھی اچھا ہے, لیکن اخلاق کو سلسلے نہیں کر رہا, وہ بھی یہ اخلاق اس کو کئی کمال پہ, یہ پورا پیکج چاہیے. آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو, آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ساری رات پڑے رہیں. اور حدیث معتبر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام روزے رکھے اور رات کو عبادت میں کھڑا رہے پوری زندگی, اور کہاں پہ, خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے بعد, یعنی سارا دن روزے رکھے اور ساری رات عبادت کرتا رہے, مگر اس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں. یہ ولایت نہیں تو عبادت. اب ہم جب ایسی حدیثیں سنتے ہیں تو فوراً ولایت کیٹیگری کی ہے, کہیں کم ہوگی کہیں زیادہ ہوگی, تو جتنی ہو اس کو بھی مان لینا چاہیے. فوراً لوگ نہ نکالیں, بلکہ جتنا بھی مانتا ہے نا, جتنی محبت کرتا ہے وہ جانے اور علی جانے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوراً خدا نہ خواستہ قطعاً ان احادیث و روایات کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کو خدا نہ خواستہ دین سے باہر نکال رہا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہر درجے میں محبت لوگوں کو ہے. اب باقی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اور میرا کام ہے کہ لوگوں کو محبت کرائیں. تو یہ جو ڈویژن ہے یہ سب امام نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا. کالا امام صادق, کالا امام باقر, 50 حدیث ہمارے پاس 50,000 ان 2 اماموں سے ہے. 50,000. اب دین کہاں سے لیں, دین کہاں سے لینا چاہیے؟ ان سے لینا چاہیے یا کہیں اور سے لینا چاہیے؟ یہیں سے لینا چاہیے. اصل تو یہی ہے کہ دین یہیں سے لینا چاہیے. تو یہ جو ہم دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں, یعنی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں, یہ میرا دین کیا وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بعض اوقات دین کو سمجھتا ہوں کہ دین صرف مسجد میں ہے بس, باہر تو کچھ بھی کرتے رہو, کاروبار میں کچھ بھی کرتے رہو, لین دین میں کچھ بھی کرتے رہو,
اخلاق میں کچھ بھی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے. دین پورا پیکیج ہے. دین زندگی گزارنے کے اصول ہیں. جیسے لائف سٹائل ہے آج کی دنیا میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لائف سٹائل. لائف سٹائل ہے دین. اب یہ آپ کا لائف سٹائل وہی ہے جو کالا امام صادق ہے یا کوئی اور ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر لے کر آئیں کہ کیا ہمارے بلیف وہی ہیں جو انہوں نے فرمائے، ہمارے احکام اسی کو فالو کرتے ہیں، یا پھر اخلاق ہمارا کیسا ہے، کردار ہمارا کیسا ہے. اب اخلاق دیکھیں آپ، امام کے ساتھ ایک ان کے ماننے والا جا رہا ہے اور اس نے اپنے غلام کو کچھ غلط کہہ دیا الفاظ. امام نے سختی سے اسے بولا کہ ہمارے چاہنے والے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. غلام تھا. یا اور بہت سارے ایسے واقعات کہ جہاں امام فرماتے. تو امام نے جو شیعہ یا ان کے ماننے والے ہوں، شیعہ بولیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اہل سنت دوست ناراض ہو جائیں، نہیں، امام کے ماننے والے، ان کے لیے امام نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. وہ بہرحال میں آج مقدماتی گفتگو ہے آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے کہ امام نے کچھ کوالٹیز بیان کی ہیں کہ یہ ہمارے چاہنے والوں میں ہونی چاہیے. اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقل ہے. یعنی عاقل ہونا، عقل کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب ہماری دنیا کی لائف سٹائل میں تو عقل کا اتنی گفتگو نہیں ہے. انٹلیکچوئل جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ دنیا میں کہتے ہیں بہت انٹلیکچوئل ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا کی ڈیفینیشن میں انٹلیکچوئل کچھ اور ہے. امام کی تعریف میں عقل کیا ہے؟ امام حدیث میں مفہوم آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جو عقل خدا کی طرف لے جائے وہ سالم ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ ادراک کرنا، درک کرنا، کیلکولیٹ کرنا، تجزیہ تحلیل کرنا، دو کو چار، یہ عقل کا کام ہے. یہ عقل اسی سے کرتی ہے. ہماری جو کتاب اربع ہیں اس میں جو ہماری اصول کافی ہے، اصول کافی کا پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابھی مولانا صاحب، ہماری 4 کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کتاب اربع، اصول کافی، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ عقل اور جہل، اس کا ٹاپک ہی عقل اور جہل ہے. تو جن کی کتاب کا پہلا موضوع عقل ہو اور خدا نہ خواستہ ان میں عقل نہ پائی جائے تو پھر آپ دین کہاں سے لیں گے؟ تو عزیزان محترم، گھبرائے نہیں، میں آپ کو پریشانی نہیں دوں گا. آپ کے چہروں سے پہلے دن ہی گھبراہٹ نظر آ گئی. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزیزان محترم، جس درس یا جس درگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کو یونیورسٹی آف امام حسین کہتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہر کسی کو ایڈمیشن نہیں دیتی. اس میں داخلے کی شرائط ہیں اور جب داخلہ مل جائے تو اس یونیورسٹی کی ڈگری لینا بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بغیر ڈاکیومنٹ لیے آپ کربلائی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کربلا میں لوگ آئے تھے، جو امام کے ساتھ آئے تھے وہ الگ تھے، جو امام کے مقابلے میں آئے تھے وہ الگ تھے، اور دونوں کے کریکٹرسٹکس بھی الگ تھے. تو انشاءاللہ وقت رہے گا تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. عزیزان محترم، خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، حیثیت، وقار، عزت اور جو اللہ نے ان کو عطا کیا، وہ اگر انسان اس کی طرف بڑھا ہے تو سالم عقل چاہیے. کربلا صرف جذبات کا نام نہیں ہے.
صرف جذبات تھا تو مثلا نہیں، ایسا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں خدا ایسے نہیں اپنے بندے کو کہہ رہا کہ اے اطمینان پانے والے نفس راضیتم مرضیہ، میں بھی تجھ سے راضی اور آپ بھی مجھ سے راضی۔ خدا جب رضایت دے رہا ہے، دونوں طرف رضایت ہے، یعنی بندہ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ پروردگار بہت مشکل ہے زندگی میں، لیکن تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے اللہ راضی ہے بھی میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر ایسا نہیں تھا، یہاں قربانی نہیں ہے کہ آپ بولو کہ قربانی امام حسین نے قربان تو وہ اب کرتے ہیں نا کہ میں قربان کر رہا ہوں، نا ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ ہے امام کے پاس وہ خدا کا ہے، یہاں کچھ دینا سیکریفائس نہیں ہے، اصل ہے ہی پروردگار تیرا۔ تبھی تو کہا راضیتم مرضیہ، یا امام کے اپنے جملے رضن بے قضائی، مطلب راضی ہوں میں، یعنی میں ایسا نہیں کر رہا کہ وہاں پروردگار ہوتا اب تو آ گئی ہے اب میں دینا پڑ گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، یعنی یہاں پر جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اور خدا کو دینے کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ پروردگار ایسا نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر۔ کاش کہ ہم ان جملوں کو سمجھتے کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بیان کیے، صلی اللہ، کہ جب بیوی اپنے بھائی کے بدن پہ پہنچی ہیں تو کیا فرمایا؟ تقبل منا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، کہا پروردگار قبول کر لے۔ بہت فرق ہے کہ جب آپ سیکریفائس کرتے ہیں، یہ ہستی تک پہنچنا سالم عقل سالم چاہیے، سوچتی ہو۔ جنہوں نے اپنی قربانی دی انہوں نے جذبات میں تھوڑی دی تھی قربانی، ان کو پتا تھا صبح کیا ہونے والا ہے۔ اگر جنت کی محبت ہوتی تو رات کو چلے جاتے، کوئی ڈیزگنیشن پوسٹ ہوتی تو چلے جاتے، امام راضی ہو جائیں تو امام نے تو فرمایا چلے جاؤ میں تم سے راضی ہوں۔ انہوں نے ادراک کر لیا تھا، کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ بغیر امام کے کوئی زندگی نہیں ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں وہ امام ہے، جسے حیات کہتے ہیں وہ امام ہے۔ اس میں معنی نہیں رکھتا بغیر امام کے زندہ رہنا، اصل زندگی نہیں ہے کوئی امام نہیں ہو۔ اسی لیے ان کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، عزیزان محترم، جو گرتا رہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کیا، اس نے بھی یہی پوچھا مولا راضی ہیں آپ؟ یعنی یہ کون لوگ تھے، یہ کیا سوچتے تھے، اور یہ کیا سوچا انہوں نے۔ عزیزان محترم، آپ جائیں کربلا میں، آپ دیکھیں ہمیں 2 حرم نظر آتے ہیں، باقی حضرت اور تھوڑے فاصلے پر ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ باقی وہیں پر دفن ہے سارے، ابھی ابن مظاہر کی چھوٹی سی جگہ ہے، باقی تو مطلب یہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے اس خورشید کے سامنے خاموش ہیں کہ جو حسین ابن علی ہے۔ اصل روشنی امام کی ہے، اس روشنی کے سامنے یہ ستارے خاموش ہیں۔ ورنہ آپ ادھر ادھر جائیں، لوگ ائمہ اصحاب کے مزار بھی ہیں، ہجر ابن عدی کا بھی ہے، حضرت سلمان فارسی کا بھی ہے، بہت لوگ ہیں، ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب امام حسین سے روشنی لے رہے ہیں، اصل روشنی حسین ہے۔ اب اس تک پہنچنا یعنی کیلکولیٹ، مائنڈ اٹھے مجلس میں آ گئے، میرا آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے مجلس میں آنا، یہ تو امام کا کمال ہے جو ہمیں بلا لیتے ہیں ہر سال ہم آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں۔ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، عزاداری یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ ہمارے مشن کو قیامت تک چلاتے رہو۔
اور اس سے اچھی اور کیا جگہ کہ انسان اسی میں مر بھی جائے، دنیا میں چلا جائے، ایسا نہیں۔ یہاں پر یہ جو چھٹے امام نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں میں پہلی کوالٹی کیا ہے کہ وہ عاقل ہونے چاہیے، عقل ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آج دنیا جس انٹلیکچوئل کی بات کرتی ہے، عقل کی بات کرتی ہے، اسے دنیا پرستی میں عقل زائل ہو جاتی ہے۔ دنیا جب آپ دنیا کی طرف جاتے ہو عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل نہیں رہتی، ظاہر کر دیتی ہے عقل۔ جس کو ہم کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ یہ جس چیز کو ترقی سمجھتے ہیں یا جس چیز کو آزادی سمجھتے ہیں، آج کے جملوں میں لیں کہ جی آزاد ہونا چاہیے، انسان آزاد ہونا چاہیے، خاتون آزاد ہونی چاہیے، یہ اسلام نے پابندی لگائی کہ چادر پہنو، حجاب پہنو، بغیر اس کے گھومو پھرو، اصل یہ آزادی ہے، جو دل چاہے کرو، کھاؤ پیو جو دل چاہے۔ یعنی یہ جو غرائز ہیں، یہ جو اندر لسٹ ہے، شہوت ہے، یہ تو شہوت حیوانی ہے، یہ تو حیوان ہے جو آزاد ہے۔ حیوان کو آپ پوچھیں جہاں رک جائے کچھ بھی کر لے، حیوان ہے۔ آپ اس کو بولتے ہیں مطلب یہ کیا کر رہے ہو روڈ پہ کھڑے ہو کے؟ حیوان کو، حیوان ہے، وہ جانور ہے، اس کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ جانور کو آپ بولتے ہیں یہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، واش روم میں جاؤ، پیٹ جن کے ٹرین ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جانور سے توقع بھی نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے توقع؟ آپ کیا چیز کم ہے اس کے اندر؟ کیا چیز کم؟ عقل۔ اور وہی چیز اگر انسان کر رہا ہو، قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں۔ ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا، یہ کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو عقل دی ہے، لا یفقہون بہا، یہ اس سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بل اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں، نہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ یہ کانوں سے سنتے ہیں، نہ یہ ذہن سے سوچتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت کے اندر ہے، یعنی غافل ہونا جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ عزیزان محترم، سید الشہداء کی یہ جو کشتی ہے، یہ عقل کو زندہ کرنے کے لیے، یہ جو دفن ہو گئی ہیں عقلیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور اگر یہ مجلس اور مکتب عقل کو روشن نہیں کرے گا، عقل کو تراشے گا نہیں، عقل کو صحیح نہیں کرے گا تو کہاں ہوگا؟ دنیا میں تو کوئی مجھے بتا دے کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا درس گاہ ایسی ہو کہ جو انسان کی عقل کو رشد دیتی ہو، پڑھاتی ہے آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اے آئی بنائے۔ میجورٹی تو کیپٹلزم ہے سب کے اندر بھی، اس میں بھی آپ کو غلام ہی بنانا سکھاتے ہیں، آپ کو انسان بنانا۔ ڈاکٹر بن گئے، 7 سال پڑھا، محنت کی، ڈگری دی، مریض آیا، پہلے اس کو بولتے ہیں پہلے مر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نہیں پہلے پیسے دو۔ تو کیا عقل ہے؟ عقل تو نہیں۔ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ سب بیٹھ گئے، بیٹھے بھی ہوئے پر انسانیت کے لیے۔ یا مثلا آپ سوچیں فلسطین اور غزہ کی سچویشن جو اس ٹائم پوری دنیا میں آپ کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، کتنے ہزار بچے مار دیے گئے، شہید ہو گئے۔ کتنی عقلوں میں یہ بات آئی کہ اسے بیدار ہونا چاہیے؟ کتنی عقلیں، کتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، کیا کیا نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عقل نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے رہا۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں پیو، ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے بھائی، جو چیزیں آپ کو پتا ہے یا آپ کی تحقیق ہے کہ مطلب یہ چیز انڈائریکٹلی استعمال ہو رہی ہے کسی چیز کے لیے، تو آپ آلٹرنیٹ پی لیں، اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گا؟ نہ کھائیں کوئی چیز۔ عقل کیا کہتی ہے آپ کو؟ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں یا خرید رہا ہوں، یہ پیسے کہیں نہ کہیں کسی فلسطینی بچے کے اوپر ایک گولی یا بم کی صورت میں گریں گے۔ آپ یہ بات بچے کو سمجھائیں، بچہ سمجھ جائے گا۔
اور سب سے زیادہ بائیکاٹ بچوں نے کیا ہے گھروں میں. بڑوں نے تو بولا کھاؤ بھائی کچھ نہیں ہوتا, ہمارے لوگ ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. بچے سمجھ جاتے ہیں, بچے نہیں کھاتے. اس کا مطلب کہ بچے کی عقل سالم ہے, ہماری عقل سالم نہیں ہے. انسان محترم, خوب یہ سمجھنے کے لیے سید الشہداء کربلا ہے کہ قیامت تک کی عقلیں بیدار رہیں, کھو نہ جائیں. دنیا کا جو سسٹم ہے نا, یہ عقلوں کو سلانے کے لیے. سوچو نہیں, تمہارا کام سوچنا نہیں, سوال نہیں کرو. وہ کتنا پیسج گزرا اسلام کے اندر جہاں سوال منع تھا. دشمن کون ہے؟ نماز پڑھو, روزے رکھو, قرآن پڑھو. دشمن کون ہے؟ کیوں؟ نمازیں پڑھو, تمہیں اس سے کیا؟ روزے رکھو, حج کرو, عمرے کرو, ہمارے یہاں زیارتیں کرو, سارے کام کرو. کربلا اصل کہاں ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ نہیں مولانا صاحب, یہ تو سیاسی باتیں ہیں, اس کا کیا تعلق مذہب سے؟ آپ امام حسین کے فضائل پڑھیں, آپ علی علی کروائیں اور گھر جائیں. مولانا صاحب, آپ کو آپ کا لفافہ مل رہا ہے, آپ کو اس سے کیا؟ آج کا یزید کون, آج کی کربلا کیا؟ ہمارا کام نہیں ہے مولانا صاحب یہ. ہم تو آئے ہیں رونے کے لیے, ہم تو ماتم کریں گے, گھر چلے جائیں گے, ہمیں کیا؟ فلسطین میں بچے کٹ رہے ہیں, مائیں لاشیں اٹھا رہی ہیں, گھر برباد ہو گئے ہیں, کوئی بچا نہیں ہے, پینے کو پانی نہیں ہے. مولانا صاحب ہمیں اس سے کیا, ہم تو پیئیں گے. تو یہ تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کربلا میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے قربانی دے دی, اور جب وہ لٹا ہوا کارواں کوفہ آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ تھوڑی پتا ہے کہ کون آئے تھے, وہ تو باغی تھے. اللہ اکبر. اذان محترم, تاریخ تکرار ہوتی ہے. اگر بیدار نہیں ہوئے تو ہمارا بھی وہی ہوگا جو دوسرے کا ہو رہا ہے. خاموشی جرم ہے, جرم. اور عقل کی گفتگو نہ کرنا حسین کے مکتب میں مظلومیت ہے امام کی. صرف جذبات, بس جذبات ضروری ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جذبات نہیں ہونے چاہیے, جذبات امپورٹنٹ ہیں, بہت ضروری ہے جذبات. انسان کی عاطفہ ہے اس کے اندر, بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن عقل کو سلا دو. یہ اسٹریٹجی ہے دشمن کی کہ عقل سے کوئی نہ سوچے. اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اب کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کی عقل ویسی ڈائلیوٹ ہے. اور یہ جو ہم لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک اور پتہ نہیں اسنیپ چیٹ, پتہ نہیں کیا کیا ہے, اس کی جو الگورتھم ہے اس کو بھی ایسے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ کی عقل خاموش. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھنے کے لیے کھولا تھا؟ مولانا صاحب کی مجلس. تھوڑی دیر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو نہیں پتا کیا دیکھ رہے ہیں. ڈیزائن ایسا ہے. اذان محترم, وقت بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ گیا اور بہت خراج تحسین ہے آپ لوگوں کو جو آپ اتنی خاموشی سے مجلس سنتے ہیں. اذان محترم, عقل سالم رابطہ چاہتی ہے. اگر رابطہ ہو گیا بس. شہید نے اپنی کتاب, جو شہید ہو جاتے ہیں, جو ان کو پتا ہوتا ہے شہید ہونا ہے, وہ لکھتے رہتے ہیں. ایک شہید ہے, جب وہ 13-14 سال کا تھا تو وہ پکنک پہ گیا, جیسے پکنک پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں, تو اسے انہوں نے چائے کا پانی لینے کے لیے کیتری, تہران کے باہر پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں میں وہ
پکنک پہ گیا, ان کا پانی لے آیا. تو وہ پانی لینے کے لیے گیا تو پہاڑوں کے درمیان میں وادیاں تھیں, آبشار تھے, پانی. تو جیسے ہی وہ دیکھا تو اس نے کچھ دیکھا, اس نے دیکھا وہی بیٹھ گیا اور خدا سے گفتگو کر. جب عقل سالم ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا 13 سال کا ہے یا 18 سال کا ہے. 13 سال کا بچہ بھی کیا کہتا ہے, موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. عقل. اس 13 سال کے بچے, وہ جو لڑکا تھا, بیٹھ گیا, کہا پروردگار کوئی نہیں دیکھ رہا, میں ہوں, تو جانتا ہے. وہاں پر کوئی گناہ تھا, ایسے کوئی خواتین اپنے فیملی کے ساتھ, کہا کوئی نہیں دیکھ رہا, میں چاہوں تو یہ خدا گناہ کر سکتا ہوں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, مگر تو دیکھ رہا ہے. عقل سالم ہو تو خدا نظر آتا ہے, خدا تو دیکھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ وہ اٹھا, اس نے چلنا شروع کیا, تو جو پتھر تھے کناروں پہ اس میں سے اسے آواز آنا شروع ہو گئی, سبوح قدوس سبوح قدوس. 13 سال, عقل سالم. کتنا سسٹم دنیا کا بنایا ہوا ہے, ہماری عقل سالم سالم. حدیث بہت طولانی ہے, میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں, میں وہ یہاں نہیں پڑھوں گا, کہ جو امام رضا علیہ السلام نے سالم عقل کی نشانیاں بیان کی. چھوٹا چھوٹا کہیں درمیان میں آیا تو آپ کی خدمت میں. یہ ایک پہلی چیز ہے کہ اس کو ہم کوشش کریں کہ ماہ محرم آیا ہے اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں. زن محترم, ہمارا وقت کا امام ہماری سالم عقل کا انتظار کر رہا ہے, جہاں یعنی آپ لاجیکلی اپنے آپ کو منطق سے یہ دلیل دیں گے کہ مجھے امام کی ضرورت ہے. ابھی تو ہم بولتے ہیں نا اللہ جل اللہ جل, شاید زبان سے بول رہے ہوں, لیکن جب آپ کا وجود پکارے گا کہ مولا مجھے آپ کی ضرورت ہے, پھر امام آئیں گے. ایسا نہیں محترم, اس 10 دنوں میں کوشش کریں کہ ہم ایک ایک قدم اپنے امام تک پہنچیں. یہی فاصلہ ہمیں امام کے قریب کرے گا, اور ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ مجلس جو ہے وہ توسل کی ریا, یہی ہمیں ہمارے امام تک لے کے جائے گا. عزیزان محترم, ہم کیسے لوگ تھے آپ جانتے ہیں, کیونکہ پہلی دن گزر گیا ہے اور دوسری رات ہے, اور بزرگ یہی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس مسلم کو امام حسین نے بھیجا اس کی عقل کیا ہوگی. آپ جانتے ہیں جب کوئی نمائندہ ریپرزنٹیٹو بھیجا جاتا ہے, مثال کے طور پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے, وہ کسی کو اپنا نمائندہ بھیجتی ہے آپ کے پاس, تو نمائندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو اس پوری کمپنی کو ریپرزینٹ کرے. جیسی وہ کمپنی ہے نمائندہ بھی ویسے. اب آپ کے سامنے کوئی ایسے مطلب کوئی بچہ آ جائے کسی بڑی کمپنی میں, تو آپ بولیں گے بھائی کمپنی ہے تو کمپنی ٹھیک نہیں ہے, یا پھر کمپنی نے کس کو بھیج دیا یہ. عزیزان محترم, امام حسین وقت کے امام, اور جو نمائندہ ہوتا ہے نا وہ اس شخص کی عقل کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں حضرت مسلم کی کیا فضیلت ہوگی کہ جسے امام نے اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ میں بھیجا. جاؤ مسلم, لوگ ہمیں خط لکھ رہے ہیں, آپ کوفہ جائیے, لوگ تیار ہیں, لوگوں کے پاس بھیجا. عزیزان محترم, یہ تاریخ کا ہر پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ امام نے اپنا نمائندہ کیوں بھیجا. امام دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں, 12,000 18,000 خط لکھے
واٹس ایپ نہیں ہے آج کی طرح ہماری طرح کہ مولانا صاحب آ جائیں اتنے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں، فارورڈ جو پتہ نہیں فارورڈ کر رہا ہے، یہی نہیں پتا ہوتا ہمیں. اچھا ہم لوگ بغیر دیکھے ہی فارورڈ کر دیتے ہیں. ابھی کچھ ہو گیا یہ قرآن جانے محترم قرآن کہہ رہے تصدیق تو کرو میرے خبر کی، یہاں یہ ہو گیا وہاں یہ ہو گیا، بغیر دیکھے فارورڈ. میں پیچھے نہ رہ جاؤں کہیں دیر سے پہنچے. واٹس ایپ کے میسیجز نہیں تھے کوفہ والوں کے، کوفہ والوں نے خط لکھے تھے اور ہر خط کے نیچے شخص کا نام تھا اس شہر کے. 12,000 یا 18,000 روایتیں مختلف ہیں. ان کے پاس امام نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ ہم نمائندہ بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہی ہمارے ساتھ ایسی ہو. ہمیں بلا رہے ہو. لیکن کیسے لوگ تھے، انہوں نے حضرت کوفہ کے ساتھ کیا کیا؟ بڑی بڑی پرسنالٹیز، بڑی بڑی شخصیت کہ جو خواص تھی، انہوں نے کیا کہا؟ بولا نہیں ہم امام آئیں گے، ہم تو امام کا لیٹر لے کر آئے، امام کا نامہ لے کر آئے. نہیں ہم امام آئیں گے. جیسے ہم غریب چھوٹے موٹے طالب علم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی یہ کر لو ابھی یہ کر لو. نہیں مولانا امام کہیں گے تو ہم کریں گے. تو بھائی ابھی امام سے انشاءاللہ ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے سب کا، اللہ کرے. جب تک امام نہیں ہے تب تک کیا کرے؟ چھوڑ دیں کیا؟ کچھ نہیں کریں، بیٹھ جائیں؟ کچھ تو کرنا ہے. ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں کیس آیا ہوا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، زخمی ہے، خون نکل رہا ہے، سرجن نہیں ہے ہاسپٹل میں. ہاسپٹل کی انتظامیہ کیا کرے؟ سرجن نہیں ہے، مار دے بندے کو، پٹیاں لگائے، دوائی دے، کچھ تو کرے. امام غیبت میں ہے، امام نہیں ہے، امام غیبت کے پردے میں. ابھی کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے دین کا، کسی کو تبلیغ نہیں کرے. کرے جتنا ہو سکتا ہے، بہرحال کرے. ایمرجنسی ہے نا، ایمرجنسی میں جو ہو سکتا ہے اچھا کریں گے. امام خود تشریف لے آئیں گے. مسلم امام کے نمائندے ہیں. کیا کیا؟ کسی نے نہیں مانا، کسی نے مانا. بہرحال ایک بڑی تعداد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور پھر اس کے بعد دشمن نے ایسا کام کیا کہ سب نے حضرت مسلم کو چھوڑ دیا. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جان محترم. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب تھا کہ جو بلا رہے تھے وہ جذبات میں تھے، عقل نہیں تھی. کیسے ہو سکتا ہے ابن زیاد لوگوں کی تلواریں خرید لے؟ تلواریں خرید لی اس نے. جو امام کے لیے، جب امام کو شخص ملا رستے میں تو امام نے اسے پوچھا کوفہ کی کیا خبر؟ کہا مولا دل آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اللہ جل مولا آ جائیے، صرف جملے آپ کے ساتھ ہیں، باقی میرا کردار آپ کا ماننے والا نہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک اور مسلم یا کوئی اور جو امام کے پیچھے آپ کو امام کی دعوت دے رہا ہو وہ دنیا سے چلا جائے. حضرت مسلم جس طریقے سے آئے، وہ پہلی دار المجلس ہے اور ہمیں حضرت مسلم ہی سے توسل بھی کرنا چاہیے اور امام کی غربت کو بھی سمجھنا چاہیے. حضرت مسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھائی تو ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی. دن گزر گیا. خوبی یہ تھی کہ حضرت مسلم کے اندر تبدیلی نہیں آئی. لوگوں نے کچھ بھی کہا، ہزاروں کی تعداد ہے، مسلم وہی ہے. رات کی نماز مغرب عشاء پڑھی، مسلم اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے. لیکن مسلم میں تبدیلی نہیں آئی. یہ نہیں سوچا کہ لوگ نہیں ہیں میں بھی چلا جاؤں.
امام نے بھیجا ہے انسان کو۔ امام کو سمجھنا ہے، چند دن امام کو سمجھنا ہے۔ جسے امام سمجھ میں آ جائے گا اسے پھر دنیا کچھ دے بھی نہیں سکتی، اور اسے دنیا سے لینا بھی کچھ نہیں۔ حضرت مسلم کوفہ میں رات کی تاریکی ہے، پہرے لگے ہوئے ہیں، مسلم کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ہر کوئی خوف سے اپنے گھروں میں، کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا خوف، کسی کو مال کی لالچ۔ آپ تصور کریں، اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے امام زمانہ کسی کو بھیجے اور ہم استقبال کریں گے، اور اس کے بعد ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں اور وہ امام کا نمائندہ تنہا کھڑا ہوا ہو۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوفہ کی گلیاں اور مسلم کی تنہائی، دیوار سے ٹیک لگا کر مسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں زاداران محترم، شب غم شروع ہو چکے، عزا خانہ سج چکا ہے، سیاہ لباس تن پر آ چکا ہے، ہر جگہ علم سیاہ ہو چکے ہیں، گویا کوئی غم کی داستان ہے۔ ایک ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے، گھروں گھروں میں، امام بارگاہوں میں وہ ماں اپنے بیٹے کے عزاداروں کے پاس آئے گی۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے اور امام حسین پر گریہ کریں۔ یہ خوش قسمت ہے۔ یہ آنسو سب کے نصیب میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں ماں باپ کی کہ انہوں نے ہماری پرورش ایسے کی کہ ہمیں یہ عزاداری نصیب ہوئی۔ مسلم کھڑے ہوئے، ایک خاتون باہر آئی، دیکھا، کہا تمہیں نہیں پتا شہر کے حالات کیسے ہیں، گھر جاؤ۔ کہا میرا گھر نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں غریب الوطن ہوں۔ کہا کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں ہے۔ کہا کہاں سے ہو؟ ہم مدینہ سے ہوں۔ مدینہ کا سننا تھا، خاتون کا مدینہ والوں سے بڑا تعلق تھا۔ مدینہ سے؟ کہا مدینہ میں کہاں سے ہو؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے ہو۔ بس یہ سننا تھا۔ کہا کون ہو؟ جب مسلم نے تعارف کروایا تو فوراً گھر لے آئے۔ مسلم رات کو عبادت میں مشغول رہے۔ مسلم جانتے تھے یہ آخری رات ہے، خدا کی عبادت کر لی جائے۔ دوسرے دن حضرت مسلم پر حملے، جنگ، بنی ہاشم تھے، مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا، لیکن دھوکے سے حضرت مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ لے کر آئے دربار میں، حضرت مسلم کے خون بہہ رہا ہے۔ کہا کوئی وصیت ہے؟ حضرت مسلم کی کچھ چیزیں تھیں، ایک شخص کو دیکھا، اس کو بولا کہ یہ کر دے گا، اس کو کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت اور کی، کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو میرا پیغام دے دے کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں۔ ہاں حضرت آہو بخا، ابتدائے عشق ہے، آنکھوں کو نم ہونے دو، آہو بخا بلند ہونے دو۔ آواز یہ میری جا کے ٹکرائے کربلا سے،
کہ کوئی غریب کہیں بیٹھا حسین کو یاد کرتا ہے. عزیزان محترم، مسلم کو لے کے جا رہے تھے نا، مسلم رو رہے ہیں، مسلم گریہ کر رہے ہیں. شخص نے کہا ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ رونا پڑے؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، کہا میں ان کے لیے رو رہا ہوں جو بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ساتھ دیں گے، میرا مولا گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے. مسلم کو اپنا نہیں مسئلہ تھا. دارالعمارہ میں مسلم کو چڑھایا، پانی دیا، خون کے قطرے ظرف میں آئے، ایک پیالہ گیا، دوسرا آیا، پھر خون کے قطرے آئے، 3 دفعہ ہوا. مسلم نے پانی نہیں مانگا. اور مسلم پانی کیسے پیتے کہ جب مسلم کے بادشاہ نے، ارباب نے پانی نہیں پینا، مسلم کیسے پانی پیے؟ یہی تو کمال ہے عزیزان محترم کہ سب سے پہلے امام حسین نے جب سب ختم ہو گیا نا اور تلوار کے سہارے سے روز عاشورہ اپنے آپ کو سنبھالا ہے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سب سے پہلے کہا اینا اینا مسلم، کہا ہو مسلم. مسلم جانتے تھے پانی نہیں پیا، گردن تن سے جڑاؤ، بدن عمار سے نیچے. یہ ہے قربانی. عشق کی داستان کی ابتدا یہی ہے، سر کٹوانا ہے. مسلم آنا ہے کربلا کی وادی میں، سر کٹوانا پڑے گا. جب وہ قاصد کوفہ والے امام حسین کو ملے، امام جانتے تھے علم امامت کب حضرت مسلم شہید ہوئے، لیکن جب وہ 2 لوگ کوفہ سے امام کے تو امام نے پوچھا کوفہ کے حالات. اللہ اکبر. کہا مولا اکیلے میں بات کرنی ہے. کہا نہیں، یہاں سب محرم ہے، سب کے سامنے بات کرو. کہا جب ہم کوفہ سے نکلے ہیں نا تو مسلم کے بدن کو کوفہ کی گلیوں میں شروع ہو گئی کربلا. اجڑنے والا ہے گلستان زہرا، بکھرنے والے ہیں یہ پھول گلشن زہرا کے. کہا مسلم کو باندھ کر رسیوں سے گلیوں میں، بلکہ یوں کہیں کہ حضرت مسلم اپنے بدن سے کوفہ کی گلیوں کو تیار کر رہے ہیں. علی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، علی کی بیٹیاں آنے والی، مسلم گلیوں کو تیار کر رہے ہیں، شہزادیاں آنے والی ہیں. ہاں سادارہ نے جب امام حسین کو یہ خبر دی، انہوں نے خدا آپ کو اس کا اجر دے، خدا آپ کی آنکھ میں کوئی اور آنسو نہ آئے سوائے حسین کے، اور رزق گریہ مانگے، ان چند دنوں میں مانگے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، قیامت میں اگر کوئی چیز جائے گی تو یہ آنسو جائے گا. کچھ نہیں ہے مولا اسی آنسو کے صدقے. گناہگار آیا ہو، خطا کار آیا ہو. ہاں عزیزان محترم، امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، بس ایک لمحہ، ایک مقام اور آپ سے التماس سے دعا. حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانوں پہ بٹھایا، پیار کیا، نوازش کی، ہاتھ رکھا،
بنی ہاشم کی بیٹی ہے، پہچان گئی، کہا مامو جان بابا خیریت سے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی اس واقعے کو دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہے کہ جب باپ چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، پیار کیا جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ 10 محرم کو یہ قانون بدل جائے گا۔ جب آپ کے بابا جائیں گے آپ کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا جائے گا، آپ سے پیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ کو تماچے پڑیں گے، آپ کو تازیانے پڑیں گے، آپ کے دامن کو جلایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم جلوس عزاداری ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار فلسطین کی مظلوموں کی حمایت فرما، امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات